اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. صوفیاء کا یہ حکم اور یہی درس ہے کہ آدمی اگر 100 سال نفلی عبادت کرے، 100 years تک عبادت کرے، وہ ایک طرف، لیکن دوسری طرف اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کی محفل میں ایک گھڑی ایک لمحہ بیٹھنا، یہ اللہ کے ولی کے محفل میں ایک گھڑی ایک لمحہ بیٹھنا یہ اس 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے جو بنا دکھاوے کے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب کما قال اللہ. فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں رب ہو کر اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے، میں رب ہو کر اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں. حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ مجدہ الجلہ مجدہ الکریم کی لطف و عنایت، اس کی مہربانی اور اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے درمیان محترم جناب قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے. میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت جناب قبلہ پیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سامنے پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا برادران اسلام، فدایان دین متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. میرے اس روحانی ایک ہفتہ کے پروگرام کی آخری بڑی محفل، یہ خوبصورت لمحات جو مختلف دنوں میں مجھے میسر آئے، یقین جانے جس جگہ پہ بھی گیا، جس کے پاس گیا، جس کے گھر میں گیا، اس کا اپنا ہی انداز میں نے دیکھا. اور یہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کا خاص کرم ہے کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کی زبانوں پہ میرے آقا کی محبت کا فیض ہے. اور خدا یہ محفلیں اور یہ ذکر و فکر کی بہاریں ہم سب کو اسی طرح ملتی رہے. بڑی خوبصورت انہوں نے میسج دیا، حضرت علامہ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، اور میرے ساتھیوں نے بالخصوص امام صاحب نے بڑے خوبصورت آواز کے ساتھ سرکار کی مدح سرائی کی. یہ جتنے لمحے ہم گزار رہے ہیں میرے دوستو، یہ سراپا محبتوں والے ہیں. اور آج میرے جذبات کچھ اس طرح اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ پھر شاید زندگی موقع دے نہ دے، لیکن یہ لمحے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ آپ نے ہر لمحے، اور بالخصوص جانی صاحب کے گھر میں نے ایک ہفتہ گزارا، سارے گھر والوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی خدمت کی. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے اور حضور کے غلاموں کے صدقے، صوفیاء کے کرم کے صدقے، انہیں بھی مولا کریم جو دل کی مرادیں پوری فرمائے. اور جتنے آئے ہیں آج بابا جی قاسم موڑی کے فیض کے صدقے، آج ان کی نسبت سے بیٹھے ہیں. پیران پیر نے جنہیں مور لگائی ہے کہ جا میرے قاسم کے پاس فیض حاصل ہو جائے، ان کے صدقے سے مولا کریم اور ان پاک ہستیوں کے صدقے سے آپ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے. اس کائنات میں ہر شے کی تخلیق جو ہے، اس کی نشو و نما، اس کے وجود کی بقا، اس کا ارتقاء، اس واجب الوجود اللہ کے کرم کی محتاج ہے. اس ذات احد کو اگر اپنے جلووں کا ظہور مقصود نہ ہوتا، اگر ارادہ کن روبہ عمل نہ ہوتا، تو میرے دوستو یہ بزم کائنات بے رنگ و بے نور رہ جاتی. نہ دن کا چہرہ چمکتا، نہ رات کی زلفیں بکتی، نہ ستاروں میں چمک ہوتی، نہ دریاؤں میں روانی ہوتی، نہ سمندروں میں ہیبت ہوتی، بلکہ اس کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس کی الوہیت کا پیغام دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، اس کے ذکر کا پیغام دیتا ہے.
دیتا ہے. لیکن میرے دوستو اس ذات کو دیکھنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا بلکہ دل کی آنکھ کو کھولنا ہوتا ہے. دل کی آنکھ کیسے کھلتی ہے؟ یہ اہل نظر کے ساتھ نظر ملانے سے کھلتی ہے. یہ اہل نظر کون ہوتے ہیں؟ یہ اہل طریقت کون ہوتے ہیں؟ جن کا ظاہر باطن سے حسین تر ہوتا ہے اور جن کا باطن ظاہر سے حسین تر ہوتا ہے. ان کی اندر کی دنیا بھی چمک رہی ہوتی ہے, ان کی باہر کی دنیا بھی چمک رہی ہوتی ہے. وہ جہاں بیٹھتے ہیں اس مسکن کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور اور تجلیات کا مرکز بنا دیتا ہے, اس لیے کہ وہ رب کی رضا کی خاطر اپنے دل کی دنیا کو آباد کر لیتے ہیں, اور جو اس کی رضا کی خاطر اس کے ذکر کے جلووں میں مست رہتے ہیں انہیں یہ برکات مل جاتی ہیں. ہم خوش قسمت ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو طریقت والے ہیں, جن کا ظاہر اور باطن چمک رہا ہوتا ہے, چاہے وہ چشتی ہے, چاہے وہ قادری ہے, چاہے وہ نقشبندی ہے, چاہے وہ شاذلی ہے, چاہے وہ اویسی ہے. یہ جتنے بھی ستارے ہیں میرے نبی کی غلامی کے چمکنے والے ستارے ہیں, میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں. اور خدا کی قسم جو ان کے دامنوں سے بیٹھتا ہے میرا آقا ان پہ بھی نظر کرم فرما دیتا ہے, ان کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ہوتا رہتا ہے تو ہم یہاں پر پہنچے. نیوزی لینڈ میں ایسے نہیں آئے, یہ بھیجنے والوں نے بھیجا ہے اور بنانے والوں نے بنایا ہے. میرے آقا کے ساتھ وفا کرنے والوں سے یہ نسبتیں حاصل ہوتی ہیں, یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو میرے دوستو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اولیاء کاملین کے ساتھ ہے, اہل اللہ کے ساتھ, جنہوں نے ہمارے اندر کی دنیا کو آباد کیا ہے. اور بڑی خوبصورت بات حضرت نے کہی کہ وہ عالم وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے. اور خواجہ قاسم مولوی نے قرآن کے فیض کو بھی حاصل کیا ہے, حدیثوں کے فیض کو بھی حاصل کیا ہے, اور اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو پاک بھی کیا ہے. اور جس کا سینہ پاک ہو جاتا ہے اور جب وہ کلام کرتا ہے, کلام اس کی زبان سے نکلتا ہے, دوسرے کے دل پہ اتر جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے نا, یہ ایسے تو نہیں ہے خواجہ ہم انہیں کہتے, ایسے تو نہیں غوث زمان انہیں کہتے. ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور میرا ایمان ہے میں ان کا نمائندہ ہوں, میں ان کا سفیر ہوں, ان کی اس کے پیغام کو لے کر دنیا میں جاتا ہوں. یہ بھی اپنی اشاعت کے لیے نہیں بلکہ کملی والے کے اس عشق و مستی کے پیغام کو لے کے جاتے ہیں. جو پیغام بلال کے سینے میں موجزن ہے, جو پیغام ابو بکر کے سینے میں موجزن ہے, جو پیغام عمر فاروق کے سینے میں موجزن ہے, جو پیغام عثمان غنی اور عینی شیر خدا کے سینے میں موجزن ہے. یہ پیغام ایسے نہیں ملتا, ایسے ملتا ہے جب نبی کے ساتھ دل کے ساتھ وفا کی جاتی ہے, دل کے ساتھ ان کے ساتھ عقیدت کی جاتی ہے. اور انہی کے حوالے سے ایک حوالہ دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. دیکھو کیا خوبصورت بات, ان اصحابہ کا عشق کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا. حضرت قتادہ کا وہ تذکرہ آپ نے سنا ہوگا, لیکن اپنی گفتگو کا میں اس کو سہارا بناتا ہوں اور اس فائز کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے اور آپ تک پہنچانے کے لیے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب غزوہ میں ہوتے ہیں آنکھ نکل جاتی ہے, اور اس اصحابی کا ایمان کیا ہے, قربان جاؤں میں اس کی ادا پہ, اس کے ایمان پہ وہ اپنا ڈیلا آنکھ کا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کملی والے کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ میرا آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے, مجھے آنکھ چاہیے. کملی والا کہتا ہے اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دیتا ہوں. حضور کی اتھارٹی کو دیکھے, تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے, میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. لیکن اس صحابی کا عقیدہ تھا جنت تو نبی نے کہہ دی وہ مل جائے گی, آج مجھے آنکھ بھی چاہیے. کملی والے مجھے آنکھ بھی چاہیے. نبی رحمت نے آپ دیکھیں نا, حضور نے اس آنکھ کو اپنا ہاتھ مس کیا ہے نا. اب میرے اور نبی کے ہاتھ میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ نبی کا ہاتھ آلہ ہے, نبی کا دیکھنا آلہ ہے. آپ نے اس اپنے ہاتھ میں حضرت قتادہ کی آنکھ کو رکھا اور پھر نبی کے نور والا جب ہاتھ لگا اور لگایا جب دوبارہ تو آنکھ میں روشنی آ گئی. اور پھر آگے لکھتے ہیں عاشق کیا لکھتے ہیں, روشنی آ گئی قتادہ کی آنکھ میں, لیکن وہ آنکھ ایسی عظمت والی بن گئی جو قدرت نے دی تھی. وہ دن کی روشنی میں دیکھتا ہوں, جس آنکھ کے ساتھ میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے آج رات کو بھی اس آنکھ سے دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہے وہ محبت کملی والے کے ساتھ, انہوں نے کی تو ان کے ایمان کا عمل, آج بھی جو کرے گا ان کا بھی ایمان کا عمل ہو جائے گا. اور ہم بیٹھے ہیں اولیاء کی نسبتوں کے ساتھ, آج ذکر سبحانی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں, اس ذکر کے جلووں کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے آیا, دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر آج رب کی رضا کی خاطر بیٹھے ہیں. اور میرا ایمان ہے جو اس کی رضا کی خاطر بیٹھے گا
خدا کی قسم یہ یاد رکھنا کہ یہ جگہ بھی آباد رہے گی اور مسجد المصطفیٰ بھی آباد رہے گی. جہاں پہ میرے آقا کے وفا والے ہوتے ہیں وہاں پہ میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے. ہم نے کچھ نہیں کرنا، کملی والے نے تو نظر کرنا. ہم نے ان کے ساتھ وفا کرنی ہے. جو ان کے ساتھ وفا کر لے گا کملی والا اسے پھر پیچھے نہیں چھوڑتا، اسے تو پھر ادا کر دیتا ہے. آج بھی کرتا ہے، کل بھی کرے گا اور قیامت تک کرتا رہے گا. دعا کرو کہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی یہ محفل جانی بھائی کو بڑا ذوق والے ساتھی بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے کیا، اور 11ویں شریف کی بھی محفل کرتے ہیں، وہ بھی آج شامل ہے. ذکر کی محفل بھی شامل ہے. اور پیران پیر کی کیا عظمت کو میں سلام پیش کروں. وہ تو عظمتوں والے ہیں اور ان کی قوتوں کا کیا بات. میں لیکن ان کی کرامات تو آپ نے سنی ہیں. میں ان باتوں کو تھوڑا سا اشکار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے روحانی تصرفات بھی کیا تھے. انہوں نے کیا کیا فرمودات فرمائے ہیں، کیا اقوال ہیں آپ کے. آپ نے اس پاکیزہ زندگی میں جب ہیں آپ عراق میں آتے ہیں، بغداد میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، علوم دینیہ کو حاصل کرتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت جو ہے حجت الاسلام امام غزالی اس وقت کا ریلیجس منسٹر تھا ایٹ دیٹ ٹائم، وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ وہ بھی روحانی تسکین کے لیے. دین کے علم کو تو حاصل کر لیا، اتنا علم حاصل کیا کہ پھر زمانہ کوئی ان سے بڑا عالم نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل جو ہے وہ تشنا ہے، وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، اس پہ سیٹسفیکشن نہیں. تو آپ 11 سال تک حجت الاسلام امام غزالی جو ہیں اللہ کے ذکر میں اس تصوف کی زندگی گزارتے ہیں. اور جب 11 سال کا چلہ کر لیا تو رب نے پھر روشنی عطا کر دی، پھر حقیقت کا دروازہ کھل گیا. اور پھر کیا کہتا ہے حجت الاسلام غزالی، کیا کہتا ہے کہ کہا کہ علماء کی حکمت ایک طرف، شریعت کے داناؤں کی دانائی ایک طرف، ولی کامل کی نظر ایک طرف ہے. تو ان کی نظر میں وہ قوت ہوتی ہے، وہ در مصطفیٰ سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ وہ اولیاء ہیں. آپ چلے جاتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پیر سبحانی، پیر لاسانی، آپ آ جاتے ہیں. تعلیم کا وقت ہوتا ہے اور آپ نے بیان کیا. آپ اکثر جب بیان کیا کرتے تھے، جب تصوف کا درس دیا کرتے تھے، تو وہ عمر کہسانی یہ لکھتا ہے کہ ایک وقت میں 70 ہزار یہودی اور عیسائی اور مسلمان بیٹھ کر آپ کے درس کو سنا کرتے تھے. اب دیکھیں 70,000، امیجن کریں نا، 70,000. اس وقت لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا نا، ہم تو 1000 کے سامنے بھی نہیں بات کر سکتے، لیکن میرا غوث جو ہے 70,000 کے کانوں تک اپنی پیغام پہنچا دیتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ وہ کیٹاگریز کرتے ہیں انسانوں کی، کہ کہا کہ یہ جو انسان ہے ہم سارے، ان کی بھی 4 خصوصیت اور 4 حالتیں ہوتی ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ جس کی نہ زبان ہے نہ دل ہے، وہ دنیا کے حالوں میں مست ہے، وہ مادیت پرستی میں مست رہتا ہے. اسے زبان کا بھی نہیں پتا، اس سے دل کا بھی نہیں پتا. جب اس کے قریب چلے جاؤ گے تمہاری حالت بھی ہو جائے گی. اس کی محفل میں چلے جاؤ گے اسی کا رنگ چڑھ جائے گا. اور کہا دوسرا انسان وہ ہے جس کی زبان تو بڑی تیز ہے لیکن دل مردہ رہتا ہے، دل مردہ رہتا ہے. اس کے پاس جاؤ گے تو وہی انداز اختیار کر لو گے. کہا کہ تیسرا وہ انسان ہے جس کی زبان جو مردہ ہے، زبان تو خاموش ہے، لیکن دل اس کے ذکر کے جلووں سے آباد رہتا ہے. جب اس کی محفل میں جاؤ گے تو وہی رنگ تم پہ بھی چڑھ جائے گا. اور آپ آخر میں فرماتے ہیں کہ پھر اعلیٰ مقام اسی کا ہے جو چوتھی حالت میں انسان ہوتا ہے. زبان بھی اس کے ذکر سے رہتی ہے، دل بھی زندہ رہتا ہے، اور آیات ربانی کا معرف بن جاتا ہے. جو رب نے قرآن اتارا ہے اس کے معنیوں سے بھی باخبر ہو جاتا ہے. جب اس کی محفل میں جاؤ گے تمہارا دل بھی زندہ ہو جائے گا، تمہاری سوچوں میں بھی پاکیزگی آ جائے گی، اور تمہیں بیٹھنے اور چلنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. کیا خوبصورت پیرانا پیر نے بات کہہ دی، اور انہی کی نسبت سے ہم بیٹھے ہیں. اور پھر یہ تو محفل آج جس کو میں پریزائڈ کر رہا ہوں، میرا تعلق نقشبندیوں کے ساتھ ہے شاہ صاحب. اور نقشبندی فیض کیا ہے، کیا عظمتوں والا فیض ہے. اس برصغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد افسانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، شیخ سرہندی کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تھے، علامہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ کے ذہن میں وہ حدیث کا مفہوم آ گیا کہ جو باعمل عالم ہوتا ہے جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو رب کائنات 40 دن کے لیے ان قبروں سے عظاموں کو اٹھا دیتا ہے. جب یہ سوچ کے گزر رہے تھے، میرا مجدد والد ثانی گزر رہا تھا، تو رب نے القاء کر دیا، رب نے القاء کر دیا، اے مجدد
जिस कब्रिस्तान से तू गुजर रहा है, रब ने क़यामत तक के लिए अज़ाब को उठा दिया। ये फैज़ मेरे नबी के गुलाम को मिलता है, तो मेरे नबी की अज़मतों का क्या कमाल होगा। मेरे नबी ने जिन्हें देखा होगा उधर इनकलाब आ गया होगा, जिसके सीने में निगाह की होगी वो सीना पाक हो गया होगा। ऐसे नहीं तपती रेत पे लटाया जाए तो दर्द महसूस नहीं होता, चेहरा मुस्कुर आता है, इसलिए कि सीने में इश्क रसूल उजागर हो जाता है, सीने में मोहब्बत रसूल उजागर हो जाती है। और उन्हीं से ताल्लुक रखने वाले हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, जिनके साथ नक्शबंदियों का फैज़ आज जारी है, बहाउद्दीन नक्शबंद को भी ये कुव्वत मेरे रब ने इस जिक्र की बरकतों के साथ अता कर दी। और बहाउद्दीन नक्शबंद क्या फरमाते हैं कि जो मेरा मुरीद हो जाता है, जो मेरी इरादत में आ जाता है, अगर इस दुनिया से चला जाए तो जिस कब्रिस्तान में उसकी कब्र होगी, मेरे मुरीद की उस तसर्रुफ के सदके से रब्बे कायनात 50 हाथ दाएं बाएं आगे पीछे जितनी कब्रें हैं उन पे से अज़ाब को उठा देगा। अगर उस शेख के मरीद का ये आलम है, उस शेख का क्या आलम होगा, और उस शेख के शेख का क्या आलम होगा, नक्शबंदियों के सरदार की अज़मतों का क्या आलम होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को क्यों नाम मिला है, कैसे नाम मिला? मेरे नबी से वफा के सदके से मिला है, मेरे नबी की अदाओं पे कुर्बान होने के सदके से मिला है। और हुजूर फरमाते हैं कि जो कुछ रब ने मेरे सीने में डाला है, जो कुछ मेरे सीने में डाल दिया, ऐ अबू बकर मैंने तेरे सीने में डाल दिया है, तेरे सीने में डाल दिया है। ये वफा के बगैर ये मकाम नहीं मिलते, वफा करोगे तो आज फैज होगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी को देख लें, कहाँ से निकलता है, एक 6 फुट का नौजवान, सुरख और नीली आंखों वाला, जब आता है हर चीज को कुर्बान करके अजमेर में अपना मस्कन बनाता है, एक धोती पहने हुए, वो भी फटी हुई, उस पे भी पैबंद लगे हुए, और उस वक्त का महाराजा क्या कहता है, लेकिन मेरा अजमेर वाला बाबा क्या अजमत वाला, वो धोती में बैठकर भी जब जिक्र खुदा करता है, निकाह को बुलंद करता है, ये नहीं देखता कि हिंदू आ रहा है, सिख आ रहा है या मुसलमान आ रहा है। जब उस वली कामिल की निगाह पड़ती है तो सीना इश्क से मुनव्वर हो जाता है। फैज है ना, ये फैज है, उनके नाम जिंदा हैं। उस वक्त के बादशाहों के नाम कोई पढ़ेगा तो उसे मालूम होगा, लेकिन अजमेर के बाबा का नाम सबको मालूम है, लाहौर के दाता का नाम सबको मालूम है। ये है अजमत वाले, ये है मोहब्बत वाले, इनके साथ निस्बत कर लोगे तो मेरा ईमान है, ये ईमान कामिल हो जाएगा। और फिर आज महफिल सजी है ख्वाजा कासिम मौलवी की निस्बत से, मेरे परदादा हुजूर, वो भी अपने वक्त के बड़ी खूबसूरत आवाज में इरफान भाई ने उनके हुजूर अपनी अकीदत का इजहार किया है। और ये हकीकत है, जब उन्होंने उस अथॉरिटी को अटेन कर लिया तो आप ये फरमाया करते थे बाबा जी साहब कि मैं बहरे इरफान के किनारे पे बैठा हूँ, रहमत वाले दरिया के किनारे पे बैठा हूँ। मैं ये नहीं देखता कि अमीर आ रहा है या गरीब आ रहा है, कोई अच्छे कपड़ों में आ रहा है या मैले कपड़ों में आ रहा है, वो जिस अंदाज से आता है, जब मेरे करीब आता है तो मैं इरफान से प्याला भर के अता कर देता हूँ। वो चाहे मरी में छोड़ जाए, चाहे मोड़ाशी में छोड़ जाए, चाहे घर ले जाए, जो ले जाएगा वो कामिल बन जाएगा। और आज हकीकत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े आस्थाने आज मोड़ाशी से फैज़याब इसलिए हुए कि बाबा कासिम ने अपनी हस्ती को मिटाकर आने वाले को मेरे रसूल की मोहब्बतों का पैगाम दिया है, रसूल की मोहब्बतों का पैगाम दिया है। और मेरे दोस्तों, ये मोहब्बतें आज भी हैं, कल भी होंगी और पहले भी होती रही। जो इन मोहब्बतों के साथ मिल गया, जो इस मोहब्बतों के साथ अपने दिलों के साथ, अपनी मोहब्बतों के साथ, अपनी सोचों को इन मोहब्बतों के साथ अगर उसने मुंसलिक कर लिया तो मेरा ईमान ये कहता है वो जो कुछ मांगेगा कमली वाला अता कर देगा। उस नबी के साथ दामन, उसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। मैं एक ही हदीस कोट करना चाहता हूँ, और तमाम असहाबा को हम मानने वाले हैं, हमारा अकीदा है, हम सब की अज़मतों को सलाम पेश करते हैं और ये सारे बरकतों वाले हैं। और मेरे इन सब में से आला जो हैं वो बदरी आला हैं। ये नाम वाले बैठे, इनसे पूछो, जो बदरी साहबी है ना वो सबसे आला हैं। और बदरियों में भी जो हैं अशरा मुबशरा जो हैं वो सबसे आला हैं फजीलतों के लिहाज से। और उनमें भी जो हैं खुलफाए राशिदीन ये 4 हैं, ये सबसे आला हैं, इनकी फजीलतें आला हैं। और इन चारों में अगर की कुर्बतों के लिहाज से आला है, मोहब्बतों से के लिहाज से आला है, तो एक ही शख्सियत है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक आला है। यही वो सिलसिला है। और इसी के हवाले से हदीस है कि हुजूर बैठे हैं कमली वाले और आपने किंकरियों को उठा लिया। क्या उठा लिया? कंकरियों को उठा लिया। वो क्या कहती हैं, नबी के हाथ में आकर, वो खुशकिस्मत है जो हुजूर के हाथ में आकर, मैं उनकी किस्मत में सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने उठा दी। आज मैं उर्दू में ही करूंगा, ठीक है, ताकि सबको समझ लगे, जैसे मेरा अपना ज़ौक़ है ना। तो उठा ली, उन कंकरियों को उठाया ना, तो हुजूर ने जब तवज्जो की तो अल्लाह की तस्बीह करने लग पड़ी, अल्लाह को याद करने वाली, उसका जिक्र करने लग पड़ी।
تو پھر رکھ دی. اب اس مجلس میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں, اللہ اس مجلس میں عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں, اس پاک نورانی محفل میں عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں, اس نورانی محفل میں علی شیر خدا بھی بیٹھے ہیں, بلال حبشی بھی بیٹھا ہے, ابو ذر غفاری بھی بیٹھا ہے, یہ سارے بیٹھے ہوں گے. میرا وجدان کہتا ہے, میں ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. جب رکھ دی تو سرکار کی نور والی نگاہ اٹھی, ابو بکر کو کہا تو اٹھا لے. لیکن ابو بکر کو کہا کہ تو اٹھا لے. اب پہلے کہا اسی کو, یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو, پہلے ابو بکر کو کہا. یہ ترتیب میرے آقا نے بتائی ہے. ابو بکر تو اٹھا لے. سیدنا ابو بکر نے اٹھا لی اور نگاہ مصطفیٰ پڑی. ابو بکر کے ہاتھ میں بھی وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑی, اللہ کے ذکر میں مست ہوئی, اور پھر کہا رکھ دو. جب رکھ دی تو میرے آقا نے کہا عمر تو اٹھا لے. سیدنا عمر فاروق کو کہا تو اٹھا لے. سیدنا عمر فاروق نے اٹھا لی, اس پہ نگاہ پڑی, ان کے ہاتھ میں بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑی. پھر کہا, حکم آیا کہ رکھ دو. اب ترتیب دیکھو کملی والے کی ہے, میری اور آپ کی نہیں, یہ کسی آج کے مولوی کی نہیں, یہ دو جہانوں کے والی کی ہے. اور پھر کہا اے عثمان تو اٹھا لے. سیدنا عثمان غنی نے اٹھا لی اور نگاہ مصطفیٰ پڑی تو ان کے ہاتھ میں بھی وہ ذکر کرنے لگ پڑی. اور پھر کہا علی شیر خدا تو اٹھا لے. علی شیر خدا نے اٹھائی, ان کنکریوں کو اٹھایا, اپنے ہاتھ میں رکھا. کیا محسوس کیا ہوگا, لیکن نبی کی نگاہ پڑی تو وہ کلمہ پڑھنے لگ پڑی. اس سارے منظر کو باقی بھی دیکھ رہے تھے, سارے صحابی دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا آج ہم بھی یہ جو فوقیت اور یہ عظمت ہم بھی حاصل کر لیں. ابھی حکم مصطفیٰ نہیں ہوا تھا تو حضرت جو ہے ابو ذر غفاری نے اٹھا لی. انہوں نے اٹھا لی, لیکن انہوں نے اٹھائی تو ان کے ہاتھ میں وہ تسبیح نہ کرنی, وہ تسبیح نہیں کر رہی تھی. وہ حیران ہوئے. ابو بکر نے اٹھائی تسبیح کی, عمر نے اٹھائی تسبیح کی, عثمان نے اٹھائی تسبیح کی, سیدنا علی نے اٹھائی تسبیح کی. میں نے اٹھائی, کیوں نہیں آواز آ رہی, کیوں نہیں رب کا تسبیح کر رہی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں نہیں بول رہی؟ میرے آقا نے کہا کیا تم ان چاروں کے برابر ہو؟ چاروں کے برابر ہو. ان کی اپنی عظمتیں ہیں, تیری اپنی عظمت ہے. یہ میرے نبی نے نور والی زبان سے کہہ دیا ہے. تو یہ وہی چار ہیں جن کے ساتھ اور سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. لیکن نقشبندی اور قادری, شاذلی, ویسی, سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی سے ان کا تعلق ہے, اور آج قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا, اس لیے کہ انہوں نے نبی رحمت سے وفا کی ہے, اور جو وفا کرتا ہے رب اسے عطا کر دیتا ہے. اور آج ہم انہی اولیاء کی سائے میں بیٹھ کر ان کے روحانی تصرفات یہاں پہ موجود ہیں, ان کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں, اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عاشق کس طرح نیوزی لینڈ میں جانی صاحب کے گھر بیٹھ کر ذکر خدا کر رہے ہیں. یہ عظمت ہے, فیض ہے میرے دوستو, ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. اور جن کی نسبت خواجہ قاسم کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان کی ایک کرامت سناتا ہوں کہ جب نبی یہ عمل کرے نا سوچ سے ہٹ کے, وہ معجزہ بن جاتا ہے, اور ولی کرتا ہے تو وہ کرامت بن جاتی ہے. بیس ایک ہی ہے لیکن شکلیں بدل جاتی ہیں, اور قیامت تک یہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے. ہم جیسوں کو حقیقت کی راہ دکھانے کے لیے یہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے. جو اس دروازے کے ساتھ نسبت کرے گا, جو کچھ مانگے گا کملی والا عطا کر دے گا. تو حضور بابا جی قاسم مولوی آپ کے دربار میں, اب نقشبندی ہے وہاں پہ جو ہے قوالی نہیں ہوتی, تو ایک مراسی جو ہے نا ڈھول بجانے والا, وہ آ گیا مولاشی میں. جب آیا دربار میں تو ڈھول بجانا شروع کر دیا. یہ بڑی مشہور کرامت ہے علی صاحب, ڈھول بجانا شروع کر دیا. تو خادموں نے پکڑ لیا, یہاں کیا کر رہے ہو, یہ تو یہاں پہ اجازت نہیں, تم کیا کرو, اس نے ڈانٹا. تو وہ افسردہ ہوا. اندر سے باجی صاحب نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ دکھا رہا ہے, اسے بجانے دو, اسے بجانے دو, اس کے بعد جو ہے وہ مجھے دکھا رہا ہے. جب بجا چکا تو پھر کہا جاؤ اسے اب اندر لے آؤ. دربار میں بلا لیا. اب تخت میں بیٹھا کرتے تھے. آپ نے کہا ادھر آؤ, یہ ڈھول میرے پاس رکھ دو, ادھر میرے پاس امانت رکھ دو. آؤ, اپنے سینے سے لگایا. جب اس کا سینہ لگا تو پہلے تو ڈھول بجانے والا تھا, جب غوث زمان کے سینے سے لگا تو اس کی دنیا بدل گئی, اس کے اندر انقلاب آ گیا. ذکر و فکر کی بہاریں جاری ہو گئی, اور کہا کہ جاؤ اس جگہ پہ بیٹھ جانا اور یہ ذکر جاری رکھنا. اگر پسند آیا تو پھر واپس نہ آنا, نہ آیا تو تیرا ڈھول میرے پاس امانت لے جانا. جب وہ نکلا مولاشی کی وادی سے, پہلے تو بجانے والا تھا, اب میرے نبی کے ذکر کا فیض تقسیم کرنے والا, فیض تقسیم کرنے والا بن گیا. تو یہ وہ ہے, یہ اولیاء کو رب نے اور حبیب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے. اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ان کے دامنوں سے ہم وابستہ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے روحانی فیض و برکات کو حاصل کر رہے ہیں. میرے دوستو, اس سرزمین پر بھی یہ تو فیض ہے نا, جہاں جہاں
اس کی مخلوق ہے وہاں تک میرے نبی کا ذکر تو جائے گا نا کسی نہ کسی انداز کے ساتھ. کوئی کس انداز سے آ کے آتا ہے. یہاں پہ بھی محفلیں ہوتی ہیں اور جگہ پہ بھی. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو آباد رکھے. ان محفلوں کے صدقے مولا کریم آپ کی ساری مشکلیں آسان فرما دے. آپ کی ظاہری باطنی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دے اور نبی رحمت کے ساتھ سچی وفا نصیب فرما دے. اس نبی کے ساتھ وفا کرو گے تو عدی بن حاتم نے بے اختیار کہا تھا. بے اختیار کہا. جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. حضور کے دربار میں جب دیکھا نا کہ حضور کے چاہنے والے کیسے عشق کرتے ہیں. وہ بڑھیا آتی ہے, وہ اپنی معروضات سناتی ہے, نبی سنتا ہے, تو کہا بے اختیار کھڑا ہو کے کہنے لگا خدا کی قسم یہ جو ہے بادشاہ نہیں اللہ کا نبی ہے. تو ہم تو خوش قسمت ہیں, ہم ان کے پیروی والے, ان کے امتی, ان کے فالوورز ہیں, ان کے ساتھ محبت کرنے والے. دعا کرو یہ محبت نصیب فرمائے اور پھر بھی آئیں تو یہ محفلیں نصیب فرمائے. میں مولا کی ان محفلوں کے صدقے ہمارے دلوں کو آباد فرما. ہمارے دلوں میں جو زنگ چڑھا ہے اسے اتارنے کے لیے اولیاء نے جو نسخہ دیا ہے نا, جو طریقہ سنایا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کے زنگ بھی اتر جائیں گے اور دلوں کو چین بھی ملے گا, اطمینان بھی ملے گا, اس میں برکتیں بھی ملیں گی. مولا کریم یہ برکتیں سب کو نصیب فرمائے اور بالخصوص اس گھر کے مکینوں پہ اپنا کرم فرما دے. انہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ سارے ساتھیوں نے, حاجی احمد صاحب صبح و شام میرے ساتھ آتے رہے, حاجی صاحب اور بہت سے فاروق صاحب, انہوں نے بڑی محبتیں کی, اور ساتھیوں نے المصطفیٰ والے جتنے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو اتفاق نصیب فرمائے. اور جب یہاں سے جاؤں تو کیا ایک سال پورا سال یہ محبتیں اس طرح ہی رہے. اللہ اس مرکز کو بھی آباد رکھے اور آپ کو بھی آباد رکھے. آپ کی نسلوں میں بھی حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت سے کوئی انڈیا والے ساتھی بھی بیٹھے ہمارے, دکن والے بڑی محبتوں سے آئے, بڑے لرنڈ پرسنالٹیز میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑی عزت دے. اور مختلف وقتوں میں جن ساتھیوں نے حضور کی مدح سرائی کی ہے یہ خوش قسمت ہے. حقیقت ہے کہ حضور کے جو صحابہ تھے نا وہ بھی لکھا کرتے تھے, حضور کو دیکھ کے نا لکھا کرتے تھے, حضور کے چہرے کا تذکرہ کرتے تھے, حضور کے نور کا تذکرہ کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ ہم اندھیروں میں تھے. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ نے جو اشعار لکھے, آپ نے کہا ہم اندھیروں میں تھے, آج ابدی روشنی جو نور ہے مصطفیٰ, نور مصطفیٰ کی روشنی میں حقیقتوں کے راستے پہ چل رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے. اور حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول نے کیا خوبصورت اشعار لکھے جس کے معنی یہ ہیں کہ کہا کہ میرے رسول, یہ نہیں کہا میرے والد, میرے رسول کی قبر کی مٹی جو ہے اس کی جو خوشبو ہے دنیا کی تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ خوشبو ہے. اس لیے اعلیٰ کہ وہاں پہ میرا آقا ہے, کملی والا ہے. ہم جو ہیں اس لیے ان کا وسیلہ مانگتے ہیں, ہم 11ویں شریف کا وسیلہ مانگتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, یہ بات آج کی نہیں. ایک ہی حدیث سنا دوں, آپ میرے ذہن میں بات آ گئی ہے, وہ میں تذکرہ سرے راہ کرتا چلوں کہ جب مدینہ پاک میں قحط پڑا تھا نا, بارش ہو رہی تھی تو کچھ اسباب نہیں تھے, سارے صحابی کس کے گھر چلے گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. انہیں معلوم تھا یہ جو ہے میرے رسول کے حرم پاک کی ہیں, بی بی صاحبہ ہیں, ام المومنین ہیں, ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے کہ آپ کچھ اسباب کریں, کچھ دعا کریں کہ باران رحمت برس جائے. انہوں نے بھی کیا خوبصورت ایمان کی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ جاؤ حضور کے روضہ رسول پہ جو چھت ہے نا اسے تھوڑا سا کھول دو, اسے کھول دو اور پھر دعا کرو, اللہ تعالیٰ اپنے نور کے تجلیوں سے آپ پہ باران رحمت فرما دے گا. حضور کی قبر انور کو وسیلہ بناؤ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چھت کو کھول کے نبی رحمت کی قبر کو وسیلہ مان کے دعا کرو. پھر دیکھو رب کائنات کتنا کرم فرماتا ہے. جب انہوں نے یہ عمل کیا تو باران رحمت برسنے لگا, باران رحمت برسنے لگ پڑی. اس لیے ہم حضور کے وسیلہ کے صدقے سے آج ہم اس محفل پاک اور ان کے پاک لوگوں, ان کے پاک غلاموں صوفیاء کے وسیلہ سے جب دعا کریں گے, کملی والا پھر اس دعا کو رد نہیں کرتا اور رب کائنات اس پہ عطا فرما دیتا ہے. رب چاہتا تو ڈائریکٹ ہی اپنے نور سے ہمیں ہدایت دیتا, لیکن اس نے ایک حسن پیدا کیا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے. انبیاء کے ساتھ جو وابستہ ہوگے, پھر ان کے غلاموں کے ساتھ وابستہ ہوگے, تو رب کے تجلیاں اور اس کے فیوز و برکات کا فیض ان کے سینوں پہ منتقل ہو گیا. یہ حقیقت ہے. اسی راہ کو یہی لاجک, یہی دماغ مانتا ہے کہ جب کسی کو ملنا ہو, کسی کے گھر آنا ہو تو گھر کو دستک دینی چاہیے, ایسے اندر کوئی نہیں آنے دیتا. تو رب کی بارگاہ میں جانا ہو تو حضور کے وسیلے کی دستک بنا لو, حضور کے ذکر اور درود و سلام کی دستک بنا لو, پھر دیکھو کتنا کرم ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس گھر پہ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے، ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، اور مولا کریم پھر قوتیں عطا فرمائے، پھر حضور کے ذکر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر کے صدقے مولا کریم ہم سب کی مشکلیں آسان فرما دے، جتنی بہنیں ہماری موجود ان پہ بھی کرم فرما دے، ان بھائیوں پہ بھی کرم فرما دے، اور ان کے سینوں کو کشادہ فرما دے، ان کے سینوں میں میرے رسول کی محبت کے صدقے بھائی چارے کا فیض جو ہے اسے عطا فرما دے، فیض جاری رہے۔ آج میں نے صبح جمعے سے پہلے یہ بھی عطا ہے، میں نے ایک پھر حضور کی نعت لکھی ہے، پرسوں بھی لکھی ہے اور آج پھر لکھی ہے، تو وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھیں گے، نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ آج صبح میں نے تقریباً 11 بجے میں سارا ٹائم بھی لکھتا ہوں جانی صاحب کے گھر میں آکلینڈ کی سرزمین پر میرے آقا کے کرم کا صدقہ۔ صاحب یہ سنیں آپ، جب بھی میرے رسول کی بات ہوتی ہے، جب بھی میرے رسول کی بات ہوتی ہے، میرے انداز کی ہر ادا در رسول پہ ہوتی ہے، میرے انداز کی ہر ادا در رسول پہ ہوتی ہے، دل کی دنیا میں ایک عجب سی امنگ ہوتی ہے، دل کی دنیا میں ایک عجب سی امنگ ہوتی ہے، لبوں سے نظروں سے ان کے میخانے کی طلب ہوتی ہے، لبوں سے نظروں سے ان کے میخانے کی طلب ہوتی ہے، باخدا جاں فدا بھی ہو جائے، جاں فدا بھی ہو جائے تو کیا مگر ان کی وفا مل جائے، جاں فدا بھی ہو جائے تو کیا مگر ان کی وفا مل جائے، اس وفا ہی میں ایمان کی ادا ہوتی ہے، اس وفا ہی میں ایمان کی ادا ہوتی ہے، ہر زمانہ ان کے ذکر کا محتاج ہوتا ہے، ہر زمانہ ان کے ذکر کا محتاج ہوتا ہے، ہر ماننے والے کی یہی ایک صدا ہوتی ہے، ہر ماننے والے کی یہی ایک صدا ہوتی ہے، جب بھی ان کی بات سر محفل ہوتی ہے، جب بھی ان کی بات سر محفل ہوتی ہے، عاشقوں کی نگاہوں میں عشق کی برسات ہوتی ہے، عاشقوں کی نگاہوں میں عشق کی برسات ہوتی ہے، ایاز کے دل کی دنیا تب آباد ہوتی ہے، ایاز کے دل کی دنیا تب آباد ہوتی ہے، جب ذکر رسول کی آمد کی بات ہوتی ہے، جب ذکر رسول کی آمد کی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اور میرے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے جذبے میرے اندر اس طرح قائم رکھے، جب تک کہ جہاں ہے نبی کا ذکر ہوتا رہے، حضور کے ذکر سے دنیا آباد ہوتی رہے۔ مولا کریم آپ سب پہ کرم فرمائے، آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ ہم آخر میں ختم خواجگان پڑھیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر پاک کریں گے۔ میرے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ یہ صوفیہ نقشبند نے اسے ترتیب دیا ہے مختلف وقتوں میں، اور کہا گیا امام العارفین نے فرمایا کہ جس جگہ پہ، جس مقام پہ، جس وقت میں ختم خواجگان پڑھا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کے صدقے ارشاد بھائی کو بھی صحت دے، بڑا پیارا بیٹا، اس نے رات کو مجھے سیر بھی کرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ عزت دے، برکت دے، سب پہ کرم فرما دے۔ میرے ساتھ محبتوں کے ساتھ ختم خواجگان میں شامل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد
وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا طافي البليات يا طافي البليات يا طافي البليات يا طافي البليات يا طافي البليات. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. اللهم يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا رحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا
حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم آمین 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 ذکر پاک کریں گے اور ذکر کے بعد پھر ہمارے جو ساتھی ہیں دف کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کریں گے پھر سلام پڑھیں گے آپ کھڑے ہو کے کریں گے نا تو ہم سب کھڑے ہو کے پھر کریں گے پھر سلام پڑھیں گے ہم ہفتوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں تھوڑی دیر لائٹ جلا لیں کیونکہ ریکارڈنگ ہے کسی کی گاڑی پیغام چلا جائے گا ویسے تو ہمارے بزرگوں کا حکم ہے اندھیرا کر کے پڑھتے ہیں صرف ریکارڈنگ کی وجہ سے عذر ہے یہ تاکہ دوسروں تک بھی میسج چلا جائے اس لیے ہم یہ روشنی میں پڑھ رہے ہیں ہم ہفتوں کے ساتھ آنکھوں کو بند کر لیں اور دائیں طرف جب منہ کریں تو لا الہ تو بائیں طرف الا اللہ ضرب لگائیں حضور کے گمت حضرہ کا تصور رکھتے ہوئے ذکر پاک کریں اور حکیم سرکار کی اس محبتوں کے صدقے سب پہ کرم فرمائیں حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حق اللہ موجود 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 اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ ذکر نفی سے اس کو کیا کہتے ہیں ہر چیز کی نفی کر دو اپنے دل سے ہر چیز کو ہٹا لو اور پھر اسبات الا اللہ کا ذکر تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے اب محبتوں کے ساتھ میرے ساتھ آواز ملا کے الا اللہ 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 الا اللہ
اللہ کو محبت و لسان سر کو چکا کے سانس اندر آئے اللہ بارہو المراقبہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا آپ کھڑے جاتے ہیں سلام سے پہلے وہ ذکر کریں گے پھر سلام پڑھیں گے